سامعین مکرم، سوشل میڈیا پر مسئلہ خطا کے حوالہ سے بحث زور و شور سے جاری ہے۔ مرکز رفض و تفضیل گلستان باقر مجلسی جامعہ سوائیہ رافضیہ راولپنڈی کے فضلاء اور ان کے دیگر جتنے ہم خیال ہیں، وہ لفظ خطا کو زنا کے معنی میں لے کر، لفظ خطا کو بدکاری کے معنی میں لے کر اہل حق پر اٹیک کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی طرف سے وہ بطور الزام یہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے کیا ہے۔ اس مناظرہ میں بھی آپ سنیں تو امتیاز شاہ نے بھی یہ کام کیا اور دیگر ان کے جتنے ہم خیال ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو، اگر تمہیں کوئی کہے کہ تمہاری ماں خطا پر تھی، یا تمہاری ماں سے خطا ہوئی، یا تمہاری ماں بہن کی یا تمہاری جو گھر کی عورتیں ہیں ان کی جو خطائیں بیان کرنا شروع کر دے، یا تمہیں جو کہے تمہاری ماں سے خطا ہوئی، تو تمہیں غصہ لگے گا کہ نہیں؟ یعنی اس کو کہتے ہیں ایموشنل بلیک میل کرنا، مغالطہ دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، خطا کا معنی بدکاری کر کے، خطا کا معنی زنا کر کے، اور وہ چپ کرانے کی اپنی طرف سے اگلے کو کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ ان کا سراسر دھوکہ ہے، فریب ہے، اور بعض صورتوں میں تو یہ گستاخی ان کے گلے میں پڑ جائے گی کہ اگر وہ خطا کا معنی زنا کرتے ہیں اور اس سے یہی معنی مراد لیتے ہیں تو بعض صورتوں میں تو یہ کفر بن جائے گا۔ کیوں کہ قرآن و سنت میں لفظ خطا استعمال ہوا ہے اور مختلف معانی و مفاہیم میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس مختصر سے وقت میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لفظ خطا یہ قرآن و سنت کے اندر، ہمارے اسلامی لٹریچر کے اندر کن کن معانی میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ لفظ خطا اپنے استعمال کے لحاظ سے ایک کثیر المفہوم لفظ ہے، ایک مفہوم کلی ہے جس کے تحت اس کے اپنے بہت سارے افراد شامل ہیں۔ اب اس کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ خطا اجتہادی ہے، اور جو ادنا درجہ ہے وہ گناہ اور ذنب کا ہے۔ تو قرآن مجید میں دونوں معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ خطا اجتہادی کے لحاظ سے بھی یہ لفظ استعمال ہوا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، اب یہاں پر یہ خطا اجتہادی کے معنی میں مستعمل ہے، اور گناہ کے معنی میں بھی قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، یہاں پر یہ گناہ اور ذنب کے معنی میں ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف میں یہ خطا اجتہادی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما اقترف الآدم الخطیئۃ، یہاں پر یہ خطا اجتہادی کے معنی میں ہے۔ اس بحث سے کیا ثابت ہوا کہ لفظ خطا قرآن و سنت میں خطا اجتہادی کے معنی میں بھی مستعمل ہے، اور ذنب کے معنی میں بھی قرآن و سنت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور یہ قانون بھی یاد رکھیں کہ جب لفظ خطا کی نسبت مقدس ذوات کی طرف ہوگی، انبیاء کی طرف ہوگی یا صحابہ و اہل بیت کی طرف ہوگی، تو اس سے مراد خطا اجتہادی لی جائے گی۔ جیسا کہ قرآن مجید کی آیت آپ نے سنی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا۔ اب جو ہمارے عقیدے کی سب سے پہلی کتاب ہے الفقہ الاکبر، اس میں بھی یہ جو دعوت اسلامی کا چھاپا ہے، اس کا صفحہ نمبر 98 ہے، القول فی عصمت الانبیاء، فرماتے ہیں والانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح وقد کانت منہم زلات وخطیئات، تو یہاں اس سے مراد خطا اجتہادی ہے۔ یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے الفقہ الاکبر۔ تو اب آپ دیکھیں کہ لفظ خطا یہ خطا اجتہادی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اسلامی لٹریچر میں، اور ذنب کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اب ہم تعیین کیسے کریں گے؟ قرائن سے، سیاق و سواق سے، شخصیت کو دیکھ کر، سامنے والے بندے کو دیکھ کر، اور موقع اور محل کی تعیین کر کے پھر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہاں خطا سے مراد ذنب لینا ہے، گناہ لینا ہے، یا خطا سے مراد خطا اجتہادی ہے۔ اب جس طرح لفظ خطا یہ عربی میں کثیر الاستعمال لفظ ہے، اور چھوٹے بڑے جرائم سے لے کر خطا اجتہادی تک اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور تعیین کیسے ہوگی؟ قرائن سے۔ تو اردو میں ایسا لفظ ہے غلطی۔ اب دیکھیں، ایک بچہ استاد صاحب کو قرآن مجید کی منظر سنا رہا ہے، اب وہ بار بار اٹک رہا ہے، اس کو آگے آ نہیں رہا، تو استاد کیا کہے گا؟ تم غلطیاں کر رہے ہو، تمہاری غلطیاں زیادہ ہو رہی ہیں، جاؤ جا کے دوبارہ یاد کر کے آؤ، منزل تمہاری کچی ہے۔ اب ایک اور مثال کو سمجھیے، پنڈی کے جامعہ رافضیہ کے 2 بچے آپس میں بدکاری کرتے پکڑے گئے، استاد نے ان کو دیکھ لیا، پکڑ لیا۔ اب ایک بچہ کیا کہتا ہے؟ استاد جی میرے کو غلطی ہو گئی، چھڑ دیو۔ اب دیکھیے وہ بھی اپنے اس قبیح فعل پر غلطی کا جو وہ لفظ بول رہا ہے،
ایک اور مثال لے لیجئے، کسی بچے نے امتحان دیا یا ٹیسٹ دیا، اب استاد اس کو چیک کر رہا ہے، سوال کے جواب شاگرد نے صحیح نہیں لکھے، استاد کیا کہے گا؟ تم نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، لہذا ٹیسٹ میں تم ناکام ہو، پاس نہیں ہو سکے۔ تو اب دیکھیں غلطی یہ ہر جگہ پر بولا جا رہا ہے، کسی نے چوری کی پکڑا گیا، اب استاد نے کہا تم نے چوری کیا تمہیں سزا ملے گی، وہ کہے گا جی مجھ سے غلطی ہوئی معاف کر دیں۔ تو اب دیکھیں اس کا دائرہ کار وسیع ہے، تو اب ہم غلطی لفظ سے کوئی خاص مفہوم اور معنی نہیں لے سکتے، اس کی تعیین سیاق و سباق سے ہوگی۔ ایسے ہی لفظ خطا ہے، قرائن کو چھوڑ کر ہم اس کے کسی معنی اور مفہوم کو متعین نہیں کر سکتے، وہ بددیانتی ہوگی، خباثت ہوگی، اور خبث باطن ہوگا اس شخص کا کہ جو لفظ خطا کو لے کر قرائن کو دیکھے بغیر اس کا معنی زنا اور بدکاری متعین کر رہا ہے۔ اسی طرح لفظ خطا کے حوالہ سے ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو چوتھے پارے میں جہاں پر مہر کی بحث ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے وہاں پر ایک واقعہ نقل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ جو مہر کی مقدار ہے اس کو کم کیا جائے اور اس کو متعین کر دیا جائے، بھاری بھاری مہر جو ہیں یہ عورتوں کو نہ دیے جائیں، تو جس وقت آپ یہ حکم جاری فرما کے تشریف لائے تو باہر دروازے پر ایک عورت نے کہا کہ جو آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے اس پر مجھے اعتراض ہے کہ قرآن مجید تو ڈھیروں ڈھیر مہر دینے کا ذکر کرتا ہے اور آپ اس کو متعین کر رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ ممبر پر تشریف لائے اور کیا فرمایا؟ امراۃ اصابت ورجل اخطا، کہ عورت نے درست بات کی ہے اور مرد سے خطا ہوئی ہے۔ اب معاذ اللہ کیا ہم یہاں خطا کا معنی زنا کریں گے؟ یعنی کتنی یہ بدبختی اور کتنا یہ خبث باطن ہے اس طبقے کا، اتنی خباثت ہے اس ٹولے کی کہ ایک اپنی خود ساختہ تشریح اور توضیح تھوپنے کے لیے یہ لفظ خطا کا معنی زنا اور بدکاری کے ساتھ کر رہے ہیں، تو ان کی یہ جرت کہاں کہاں تک جائے گی اور کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اب ایک مثال فارسی زبان سے بھی سمجھ لیں، فارسی زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لفظ خطا۔ کریمہ پڑھنے والا بچہ جانتا ہے، پہلے یہ شعر آ جاتا ہے، تیسرا یہ شعر ہے ندار مغیرز تو فریاد رست ہوئی آسیاں را خطا بخشو بس۔ اب یہاں یہ لفظ گناہ کے معنی میں، ذنب کے معنی میں استعمال ہوا ہے جو چھوٹے بڑے سبھی جرائم کو شامل ہے۔ تو اس بحث کا خلاصہ یہاں تک کیا نکلا کہ لفظ خطا اس کے معنی کی تعیین قرائن کے بغیر ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اردو زبان میں جو لفظ غلطی ہے اس کا حال ہے، یعنی ایک قرآن مجید میں جو بچہ اٹک رہا ہے اس سے لے کر اوپر بڑے جرائم تک یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے جی مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر دیں۔ تو ہم قرائن کے بغیر، سیاق و سباق کے بغیر کوئی معنی فکس نہیں کر سکتے۔ اب اس طبقے کو میں سمجھانے کے لیے انہی کی بات کو پلٹا رہا ہوں، چونکہ یہ طبقہ اس وقت تک سمجھتا نہیں جب تک ان کو ان کی بولی میں جواب نہ دیں۔ انسان کو غصہ بھی آتا ہے کہ جب اس کی بولی میں آپ اس کو چپ کروائیں اور جواب دیں۔ اب میں خاص کر اپنے جلالی بھائیوں سے یا جو مناظرین ہیں ان سے عرض کروں گا کہ اس مثال کو آپ نے توجہ سے سمجھنا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ تو اب آئیے ان کے اعتراض کے جواب کی طرف، جو یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں کہتا ہے کہ تمہاری ماں سے خطا ہوئی یا تمہاری ماں کی خطائیں جو گنوانا شروع کر دے تو بتاؤ تمہیں غصہ آئے گا کہ نہیں؟ تو تم جواب میں کہو بالکل مجھے غصہ نہیں آئے گا، ہم جو جس خطا کی بات کر رہے ہیں وہ ہے خطا اجتہادی، اور میری ماں اگر اجتہاد کے درجہ پر فائز ہو جائے اور کسی مسئلہ میں وہ تحقیق کرے اور وہ تحقیق مبنی بر ثواب نہ ہو اور کوئی دوسرا قول آ جائے جو ثواب پر مبنی ہو، تو یقیناً یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تم جواب میں کہو، میں کہوں گا بالکل کہ اس مسئلہ میں میری ماں سے خطا ہوئی ہے، تو یہ کیا مذائقہ ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ اصل میں ایموشنل بلیک میل کرنا یہ بدبخت ٹولہ یہ کر رہا ہے، تو اس کے جواب میں ان کو اس طرح بات سمجھائی جائے۔ اب چونکہ یہ جو پنڈی والا ضیائی تبررائی ٹولہ ہے یہ اس وقت تک بات سمجھتا نہیں جب تک ان کو ان کے لہجے میں، وہ امراء القیس والی بولی میں ان کو بات سمجھائی نہ جائے۔ تو کوئی بات نہیں، ایسوں کو سمجھانے کے لیے اگر وہ بالفرض اعتراض کریں تو تم بھی اس کا اس صورت میں جواب دے سکتے ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی صبائی رافضی آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ کی ماں خطا پر تھی یا آپ کی ماں سے خطا ہوئی تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ اسے کہو بالکل نہیں غصہ آئے گا، میری ماں سے واقعی، اسے جواب میں یوں کہو کہ میری ماں سے واقعی اس وقت خطا ہوئی جس وقت اس نے تیری ماں کو حاملہ دیکھا، تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، میری والدہ نے تیری ماں کو دیکھ کر اس وقت یہ گمان کیا اور یہ قیاس کیا کہ یہ حاملہ ہے، ہو سکتا ہے بچہ نیک ہو سکتا ہے بچہ فرما بردار ہو، صحیح العقیدہ سنی ہو، لیکن اس وقت جب وہ گمان کر رہی تھی تو خطا پر تھی، کیونکہ کیا معلوم تھا کہ تیرے جیسا آگے خبیث پیدا ہوگا۔
تو واقعی میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ تجھے حلالی تسلیم کرنے میں اور اس وقت حلالی سمجھنے میں میری ماں نے خطا کی ہے، تو بالکل اس میں کوئی گستاخی نہیں میری والدہ کی اور نہ میرے گھر والوں کی گستاخی ہے۔ اس طریقے سے بھی اس خبیث ٹولے کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھ کر اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔